میرا نام عمران ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک بس ڈرائیور ہوں۔ شہر شہر گاؤں گاؤں پھرنا میرا روز کا معمول ہے۔ میری بس آج بھی شہر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ روز سفر کرنے سے پہلے میں اسے مکمل ٹھیک کرواتا ہوں تاکہ راستے میں کوئی مسئلہ نہ کرے۔ اس لیے اسے مکمل ٹھیک کروانے کے بعد ہی میں سفر کے لیے نکلتا ہوں۔ ابھی بھی ایک مکینک اسے ٹھیک کر رہا تھا، اس لیے میں اس کی دکان پر بیٹھا بور ہو رہا تھا۔ میں جب بھی بور ہوتا ہوں تو کسی نہ کسی کتاب کی ورق گردانی کرتا ہوں، لیکن آج کتاب لانا بھول گیا تھا، اس لیے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ آج سردی کچھ معمول سے ہٹ کر تھی۔ رات ہونے والی تھی۔ بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دن میں بھی ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ پہلو در پہلو تاریکی کا راج تھا۔ نہ کوئی راستہ دکھائی دیتا اور نہ ہی ہاتھ کو ہاتھ سجائی دیتا۔ چاند کی آخری تاریخ تھی۔ اوپر سے اندھیرے کے غلاف میں لپٹے تاریک سیاہ بادلوں نے ماحول کو اور بھی ہیبت ناک بنایا ہوا تھا۔ آدھا دن ڈھل چکا تھا، تقریباً رات ہونے والی تھی اور ہلکی ہلکی بارش بھی برس رہی تھی۔ بادل تھے کہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ کبھی کبھی جب وہ گرجتے تو ایسا لگتا جیسے بہت سے لوگوں نے مل کر کوئی دیوہیکل ڈرم لڑکھڑاتے ہوئے لے کر جا رہے ہو۔ حشرات الارض کی مخصوص آوازوں نے ماحول کی پراسراریت حد درجہ بڑھا دی تھی۔ تاریکی بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک، تیز ہوا کے تھپیڑے اور حشرات کی ڈراؤنی آوازیں کیا کم ہولناک تھیں کہ ایک دم سے آسمانی بجلی چمکی اور ایک انتہائی دھماکہ ہوا تھا، جیسے کہیں آس پاس کوئی زوردار بم پھٹا ہو۔ شاید کہیں بجلی گری تھی۔ ایک دم سے بجلی کی چمک پیدا ہوئی تھی۔ رات میں دن کا سماں ہو گیا تھا، لیکن وہ بس ایک لمحے کے لیے ہی تھا۔ وہ چمک ایک دم سے بجھی تھی۔ تاریکی نے پھر سے اپنا تسلسل جما لیا تھا۔ تبھی مکینک نے اوکے کا اشارہ کیا تو میں بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے پیسے دینے کے بعد میں بس کی طرف بڑھ گیا۔ میری بس ایک گاؤں سے شہر کی طرف رات کے سفر پر گامزن ہوئی تھی۔ مسافروں کی تعداد کم تھی، کیونکہ رات کے وقت کم لوگ ہی سفر کرتے ہیں۔ بس میں صرف 10 سے 12 مسافر تھے، جن میں چند بزرگ، ایک نوجوان جوڑا اور کچھ مزدور شامل تھے۔ سفر کا آغاز عام تھا۔ بس گاؤں کی سنسان سڑکوں پر دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ میں ان راستوں سے خوب واقف تھا، کیونکہ یہ میرا روز کا کام ہے اور دن میں میری بس ان راستوں پر 2 دفعہ گزرتی ہے۔ صبح شام میں یہ کام کرتا ہوں اور میں یہ راستہ کئی بار دیکھ چکا ہوں، لیکن آج رات ماحول کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے ہوا میں کوئی بھاری پن تھا اور ہر طرف گہری خاموشی تھی، جیسے آج کچھ برا ہونے والا ہو۔ میری چھٹی حس نے مجھے الرٹ کر دیا تھا کہ آج ضرور کچھ غلط ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی بھی پڑھنی شروع کر دی تھی۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ آج میں سفر نہ کروں۔ دماغ کہتا کہ اگر سفر نہیں کروں گا تو مجھے بہت نقصان ہوگا، میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے بچوں کے لیے سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہوگا جب بس ایک گھنے جنگل کے قریب پہنچی۔ یہ راستہ کم ہی لوگ استعمال کرتے تھے۔ اچانک ایک مسافر نے شور مچایا کہ ڈرائیور بس روکو۔ میں نے بس کی بریک لگائی تو دیکھا ایک لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی بس روکنے کے لیے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بال کمر تک لمبے تھے۔ میں نے بس کے شیشے سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر جیسے ہی میں نے اپنی نظر اس سے ہٹانی چاہی کہ دوسرے ہی پل مجھے ایسے لگا جیسے اس لڑکی کے پاؤں الٹے ہوں۔ وہ مجھ سے تھوڑی دور کھڑی تھی۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھا تب تک وہ بس میں سوار ہو چکی تھی۔ تو میں نے بھی اپنا دماغی خلل سمجھتے ہوئے اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے آگے والے شیشے سے پیچھے دیکھا۔ وہ بس میں سوار ہوئی اور خاموشی سے سب سے پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن سب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت ہی پراسرار لگ رہی تھی۔ میرے مطابق لڑکی کا چہرہ بے حد سرد اور جذبات سے عاری تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں
اور کپڑے بھی موسم کی نسبت سے ہلکے سے پہنے ہوئے تھے۔ یہ لڑکی ہے یا کوئی پتھر؟ نہ شال پہنی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ڈھنگ کے موٹے کپڑے تھے۔ پتہ نہیں اسے سردی کیوں نہیں لگ رہی۔ میں نے دل میں سوچتے ہوئے اپنی بس آگے بڑھائی۔ جنگل کے درمیان بس نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا، لیکن چند منٹ بعد بس میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک بزرگ جو لڑکی کے قریب بیٹھا ہوا تھا اچانک چیخنے لگا۔ وہ چیخ رہا تھا، یہ کون ہے؟ یہ انسان نہیں ہے، فوراً بس روکو۔ میں نے فوراً بس روکی اور سب پیچھے مڑے تو دیکھا وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ مسافروں میں خوف و حراست پھیل گیا تھا، کوئی کچھ بول رہا تھا تو کوئی کچھ۔ ایک پل کے لیے اس کے پاؤں میری نظروں میں آ بسے تھے۔ مجھے اس وقت اندازہ ہو گیا تھا وہ انسان نہیں، کوئی غیر مرئی مخلوق تھی۔ جس انداز سے وہ کھڑی تھی وہ کہیں سے بھی انسان نظر نہیں آتی تھی۔ جب میں نے خود ایک بار پھر سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ واقعی وہ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ سب نے فیصلہ کیا کہ بس کو فوراً شہر کی طرف لے جایا جائے، لیکن جیسے ہی میں نے بس دوبارہ چلائی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ بس کے انجن سے عجیب آوازیں آنے لگیں اور کھڑکیاں خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگیں۔ مسافر چیخنے لگے اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک جنگل کے درمیان ایک مقام پر بس بند ہو گئی۔ میں نے نیچے اتر کر انجن چیک کیا تو دیکھا کہ انجن کے گرد کسی کے ہاتھوں کے نشان تھے، جیسے کوئی اس پر دباؤ ڈال رہا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ مجھے آیت الکرسی پڑھنی تک بھول گئی تھی۔ میرا دل جیسے حلق میں آ گرا ہو اور میرا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے، کام کرنا بھی بند ہو رہے تھے۔ میں جلدی سے بس میں واپس آ کر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اتنے میں ایک مزدور نے کہا کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جیسے ہی مسافروں نے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کی، بس کے اندر ایک زوردار چیخ گونجی اور وہی لڑکی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، تم لوگوں کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا علاقہ ہے، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تمہیں اپنے ہونے پر بھی پچھتاوا ہوگا۔ ہم نہیں جائیں گے، تم جو کرنا ہے کرو، میں نے ڈرتے ہوئے کہا اور آیت الکرسی کو پڑھنے لگا۔ لیکن میرے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے میں آیت الکرسی کو بیچ بیچ میں پڑھنا بھول جاتا ہوں۔ اس بار بھی یہی ہوا تھا، اس لیے وہ شیر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سب مسافروں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پھر ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ آخر کار پھر بس سٹارٹ ہوئی اور چلنے لگی، اور سب مسافر دعا کرتے ہوئے اس جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ جب بس شہر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اس کی پچھلی سیٹ پر خون کے نشان تھے اور لڑکی کے ناخنوں کے نشان بھی موجود تھے۔ میں آج بھی وہ رات نہیں بھول سکا۔ میرے مطابق وہ لڑکی کوئی انسان نہیں تھی، بلکہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جو اس علاقے کی حفاظت کرتی تھی۔ تب سے میں نے وہ روٹ چھوڑ دیا اور کبھی رات کی ڈیوٹی نہیں کی، لیکن مجھے یہ تجسس ضرور تھا کہ آخر وہ لڑکی تھی کون اور کیوں ہمیں خوف زدہ کرتی تھی۔